زندگی میں نشیب و فراز بہت گزرے، خاص طور پر وہ لمحہ اگر آپ کے بیٹے کی جب وفات ہوئی، اس کے بعد آپ کی کیفیت یا کچھ چینجنگ یا پھر ایک روحانی طور پر کچھ تبدیلی آئی؟ یہ یقین ہے کہ زندگی عظمت اللہ، یہ مالک کے فیصلے ہیں. اولاد بہت بڑا انعام ہے، اس کا دنیا سے حادثتاً چلا جاتا ہے. وہ دکھ وہ تکلیف اپنی جگہ موجود ہے، وہ جب تک جیوں گا وہ اپنے ساتھ رکھوں گا. اس میں بھی ایک اپنا مزہ ہے. مجھے آج بھی اپنے بیٹے کو یاد کر کے ایک طرف تکلیف ہوتی ہے، دوسری طرف سے ہوتی ہے. یہ زندگی کا حصہ ہے، لیکن یہ مالک کے فیصلے ہیں. وہ آپ کو کون سا انعام کتنے عرصے کے لیے دیتا ہے. اگر چند الفاظ میں میں پوچھوں آپ سے، کچھ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ لائٹ نوٹ کرنی رکھی گئی، کچھ ہستیوں کے نام ہیں. اگر ون لائنر جب ون ورڈ جناب آصف بن زرداری صاحب کا نام جب آپ کا ذہن میں کوئی ایک ورڈ یا ایک جملہ آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ دیکھیے ان کو جو ٹائٹل ان کا ملا ہوا ہے مرد مفاہمت، وہ واقعی سچا تھا. وہ واقعی مفاہمت کر لیتے ہیں، لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کے قائل. وہ یہ کہتے ہیں کہ سب کو جتنا کسی کا سیاست کے اندر ملتا ہے، سب کی رائے کو لے کے تبھی ابھی میاں محمد نواز شریف صاحب ایسا بڑے کامیاب شاید تھا. ایک اور شخص اس کا نام عمران خان. عمران خان بہت اچھے پلیئر تھے، بہت اچھے طریقے سے انہیں میڈیا استعمال کرنا آتا ہے. ویری گڈ اسٹوری ٹیلر. لوگوں کو انہوں نے حیران میں مبتلا کر دیا، سکسیسفل. اور مریم نواز صاحبہ جوان قیادت ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں. ظاہر ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب. بلاول صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہتا. بلاول صاحب تو اپنی ذات میں خود اپنا جواب ہے. جب سے سیاست میں آئے ہیں، پارلیمانی سیاست میں آنے سے پہلے محترمہ کی بات جب سے انہوں نے سیاست میں قدم رکھا تھا، آج تک ہر موقع پہ اپنی جماعت کے حوالے سے ہو، پاکستان کے حوالے سے ہو، پارلیمان کے حوالے سے ہو، اپنی جماعت کی قیادت کے حوالے سے ہو، پاکستان کے وزیر خارجہ کے طور پہ ہو، پاکستان کو جنگ کے بعد پاکستان کے سفارتکار بننے کا موقع ہو، انہوں نے ہر مالک ہیں. ان کا ورثہ لے کے چلتے ہیں، ٹی وی کا ورثہ لے کے چلتے ہیں. ماشاء اللہ بریلینٹ ینگ ہے، ابھی نوجوان ہے اور سیکھ رہے. لفظ ہے اسٹیبلشمنٹ، کوئی ون لائنر یا ایک لفظ کیا دینا ہے؟ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور اسٹیبلشمنٹ بڑی طاقتور ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ سیاست کو سیاست کے رنگ میں چلنے دیں اور دونوں کو پیرس کریں، آئین کے مطابق چلنا. اور اگلا ورڈ ہے جوڈیشری. دیکھیے دنیا میں کوئی بھی نظام عدل کے بغیر نہیں چلتا. اور جتنا کوئی کسی معاشرے کے اندر عدل کا نظام بہتر ہے، اتنا اس معاشرے کی بہتری اور دلیل ہوتا ہے. کس معاشرے میں کتنا انصاف ہے، اتنا وہ اس معاشرے کو ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جس طرح کا سماج ہے اسی طرح کی جوڈیشری ہے، اور جس طرح کی جوڈیشری ہے اسی طرح کا سماج ہے. جوڈیشری کی ذمہ داری سیاستدان کی ذمہ داری، ڈیموکریٹ کی ذمہ داری، عام آدمی کی ذمہ داری سے بڑی ہے. ہماری جوڈیشری میں اچھے لوگ بھی ہیں. آج کل کے نوجوان کو کچھ کہنا چاہیں؟ آج کل کے نوجوان ماشاءاللہ بڑے انفارمڈ ہیں، ویل انفارمڈ ہیں. بہت سارے ان کے پاس ٹولز موجود ہیں، بہت سارے ذرائع موجود ہیں. بس ان سے صرف اتنا کہوں گا کہ جوانی میں انسان جلدی سارے کام کرنا چاہتا ہے، بہت سارے کام کرنا چاہتا ہے. جلد بازی نہ کرے، اپنی رائے رکھیں، اپنی رائے کا پرچار کریں، لیکن کھلے دماغ کے ساتھ بحث کریں. دوسرے کی رائے سننے کی بھی عادت. آپ سنیں گے اور اپنی رائے کو، اگر میں یہ سوچ لوں کہ کوئی نوجوان یہ سوچ لے کہ میں ہی سچا ہوں، میں ہی درست ہوں، تو پھر آرگومنٹ نہیں. اس کو چاہیے کہ وہ اوپن مائنڈ کے ساتھ آرگومنٹ کرے، اوپن مائنڈ کے ساتھ چیزوں کو کھول کے ان کی دوسرے کا آرگومنٹ سنیں. کیونکہ آپ نے سب سے زیادہ الفاظ استعمال کیے بلاول زرداری صاحب کا، کچھ ایسی بات جو آج تک لوگوں کے سامنے نہ آتی، کیونکہ آپ ان کے ساتھ بیٹھتے رہے ہیں،
बिहाइंड द कैमरा सारी बात, तो ऐसी चीज जो उनकी अभी तक लोगों को नहीं पता लेकिन आप जानते हैं। ऐसा तो कम होता है, राहुल सर की बहुत सारी चीजें हैं, कुछ चीजें नहीं शेयर करने वाले होते, लेकिन एक बात मैसेज कर उस जवान में बहुत उसका दिल करता है कि मास्टर को, जिस तरह हमारी आज यूथ सोचती है बिल्कुल एग्जैक्टली राहुल सर की लिए ख्वाहिश कोशिश होती है। बहुत दफा हम कसमसा रहे होते हैं कि मैं ये काम क्यों नहीं हो रहा, ये करना है, लेकिन हालात के जब हमने चीजों को बांधा होता है, सारे काम आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं हो पा रहे थे, जब नहीं होते तो फिर वो परेशान भी होते हैं, तो वो उसमें बहुत तड़प है। फ्यूचर के बारे में अगर कंपैरिजन किया जाए, अभी मरियम नवाज साहब सियासत में नहीं तो फरूक लाहौर साहब भी हैं, लेकिन फ्यूचर के हवाले से आप क्या देखते हैं? मेरा ख्याल है ये सवाल अब किसी भी सियासी का इसलिए कि मैं तो अपने ही लीडर को अच्छा समझूंगा तो उसके पीछे लगा। इसी वजह से उस मोड पे लाना चाहता था कि शायद कोई ऐसी बात आपसे ले सकूं जिससे फायदा भी हासिल हो सके, क्योंकि अगला सवाल मेरा शायद इससे जुड़ता या ना जुड़ता, बट वो ये था कि एक चीज अभी वायरल हुई है आपके बारे में, क्या जो आपने वोट के हक के बारे में बात की, 18 साल तक लेकिन मेंटली तौर पर बंदा उस लेवल पे नहीं होता, तो वो आपके ज़हन में उसको क्या था? देखिए मुझ पे एक सवाल हुआ था, ये मेरी राय को ये नहीं थी, मैंने मुतालबा किया है, तकलीफ किया गया उस पे, जिस तरह आपने इंटरव्यू ले रहे हैं, इस तरह के इंटरव्यू मुझसे ये सवाल, तो मेरी जमात की क्या राय है? उनका ख्याल था कि मुल्क में कुछ कानून बन रहा है, इमरान खान की जमात को रोकने की कोशिश की। मैंने कहा मेरी जमात का फैसला तो जमात जब बैठेगी, जमात उस पर राय देगी, और जमात राय उस वक्त देगी जब कोई कानून बनने के लिए तजवीज़ आएगी। अभी तक कोई तजवीज़ नहीं है, मेरी जमात की कोई राय नहीं। जब वो दोस्त ने एंकर ने बार बार इसार के साथ सवाल किया, तो होता यह है कि फिर वो उसको अपनी सक्सेस बना लेता है। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आपकी जाती राय, मैंने जाती राय में कहा कि मैं मुतालबा तो नहीं कर रहा, लेकिन मेरी राय आप बार बार पूछ रहे हैं, तो ये है कि मुझे अपने नौजवानों से बहुत प्यार और मोहब्बत है, और बड़े लायक है बच्चे। मेरे जब मैं 18 साल का था, वो आज के 18 साल बच्चे का खुशी मुझसे कम है, लेकिन जब मैं 18 साल के बच्चों को देखता हूँ, बच्चियों को देखता हूँ अपने घर में, मैं अपने बेटे को, अपनी मैंने मिसाल दी, मेरे बेटे और बेटी को देखता हूँ, तो जब वो 18 साल के थे तो हमने कभी घर में किसी मामले में उनसे राय नहीं, कारोबार के मामले में राय नहीं, घर के मामले में राय नहीं। हमारी मुल्क की सियासत जो मुल्क से बाहर हो, आजकल ओवरसीज के सवाल में बड़े पुरजोश हैं, और आए दिन गैदरिंग भी होती है उधर से, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल जी, तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान में बसने वालों से ज़्यादा पाकिस्तान में इसके बारे में ज़्यादा उनके होता है। हम तो इस हालात के आदी हो जाते हैं, लेकिन हमारे जो वो भाई बहन मुल्क से बाहर हैं, वो जब दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों को देखते हैं, वहाँ पे जो तरक्की के मराहल देखते हैं, सहूलतें देखते, खुद की नेचुरल ख्वाहिश होती है हमारा मुल्क भी ऐसे, हमारे मुल्क के हालात भी ऐसे, और क्यों हमारे जवाब ऐसा चाहिए। ये अलग बात है कि जब वो पाकिस्तान आते हैं तो फिर आगे खुद भी कानून तोड़ के जाते हैं, वहाँ यहाँ आके फिर वो वैसे नहीं रहते, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि वो अपनी मर्जी करें, लेकिन मुल्क हमारा वैसे हो। लेकिन ये सच्ची बात है, उन लोगों का बड़ा सादर जज्बा है, और वो पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। उनसे भी गुजारिश है कि गालियाँ देने से मसले का हल नहीं, आप भी अपनी राय दीजिए, आप मुल्क के हालात को भी देखिए, और जब आप दीगर ममालिक में रहते हैं और वहाँ से सीख के पाकिस्तान आते हैं, तो उसका पहला इजहार आपके अपने रवैयों में होना चाहिए, आपके किरदार में होना चाहिए। अगर आपके किरदार में वो इजहार नहीं है, रवैये में वो इजहार नहीं है, तो उसका असर उसका है। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा है, और वो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के अंदर बसने वाले लोगों से ज़्यादा होते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी होने के नाते से एक मुतल्लिका सवाल ये भी करूँगा कि 14 अगस्त को उधर रोड बंद करना और पाकिस्तान के झंडे लहराना और लोगों को डिस्टर्ब करना, जो कि उस मुल्क से ताल्लुक नहीं रखते जिसके झंडे हमने उठाए हुए, तो ये तर्ज तो ठीक है। ये अजीब सा फिर आपने मुझे वापस से डाल दिया, कुछ चीज़ें वो होती है जिनके बारे में जवाब दिया जाए, फिर उसके एसेंस को भूल जाते हैं, लफ्ज़ों में आते हैं। ऐसे मैं ज़्यादातर तो ये समझता हूँ
کہ وہ پاکستان ڈے ہو، وہ کشمیر ڈے ہو، یہ ساری باتیں نہیں. یہ تہوار نہیں، تہوار کی تو چھٹی ہونی چاہیے نا. یہ آپ ہلا دلا کرتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، عید ٹائم ہے، کچھ ہے، بسنت ہے، لیکن پاکستان ڈے پہ 14 اگست پہ چھٹی مجھے 14 اگست کو ہمیں اپنے اسکول کالجز پاکستان کے حوالے سے سیمینار کرتے ہیں، اس کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا چاہیے، بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. کشمیر کے حوالے سے اگر 5 فروری کو کشمیر ڈے ہے تو کشمیر ڈے کے اوپر تو سرکاری ادارے ہوں، پرائیویٹ ادارے ہوں، اسکول ہوں، کالجز ہوں، یونیورسٹیاں ہوں، وہاں چھٹی کر کے کیا کرنا ہے؟ یہ کون سا کام ہے کہ چھٹی کر ہم اس دن ہم بچوں کو اس دن کی اہمیت، اس کے ساتھ اپنا تعلق کشمیر کے کاز کے اوپر اس طرح کچھ اور دیں گے. تو ان کے بارے میں میری یہ رائے ہے. بالکل اب جن ملکوں میں رہتے ہیں وہاں بڑی مشکل سے انہوں نے بڑی محنت سے کرتے ہیں، اپنے نظام تشکیل دیے ہیں، ان کے نظاموں کے اندر ان کی سہولت کے مطابق چلو، اپنی خوشیاں منائیے، اپنی عیدیں منائیے، اپنی جمعراتیں منائیے، اپنا قومی دن منائیے، لیکن نہ اپنے لیے پاکستان میں بھی ایسے منائیے کہ وہ ہماری جو عمومی زندگی ہے اس کو ڈسٹرب، امپریشن ذرا اچھا جائے، اس کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، ڈیسنٹلی کریں گے تو لوگ اس کو خوش ہو کر اچھا محسوس کریں. اگر آپ میرے لیے، میں آپ کے لیے اگر مشکلیں پیدا کروں گا، آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑا کروں گا، تو آپ میری خوشی کو بھی برا کہیں گے. اور آخری سوالوں میں یہ سوال کہ آپ نے اپنے فکر کو مینٹین رکھنے کا جو خاص فارمولا رکھا ہوا ہے ہیلتھ کے حوالے سے، ایکسرسائز کی کچھ کیا بات ہے کہ میں بھی تھوڑا بہت خیال کر لیتا ہوں کہ ہفتے میں 2-3 دن 4 دن بات کر لیتا ہوں، تھوڑی بہت ایکسرسائز کر لیتا ہوں. کھانے کے اوپر تھوڑا دھیان رکھو، زیادہ کھانے کا شوقین نہیں. میری زندگی میں مجھے دوست کہتے ہیں کہ آج اکٹھے ہو کے کھانا کھا رہے ہیں، میں انہیں کہتا ہوں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. کھانا تو زندگی کا ایک اتنا حصہ ہے کہ ہاں زندہ رہنے کے لیے کھانا تو ہے، تو اتنے ضروری. اور آخری سوال، پاکستانی سیاست جو کہ اس وقت چل رہی ہے، اس کے بارے میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے کچھ کہنا چاہیے؟ پاکستان کے اندر سیاست اس وقت کوئی مثالی نہیں ہے. سیاسی جماعتوں کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے، اداروں کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے، لوگوں کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے. اگر لوگوں کا خیال ہو کہ سیاستدان خود ہی ٹھیک ہو کے سماج کو ٹھیک کر لیں گے، اگر لوگوں کا خیال ہو کہ جج خود ہی ٹھیک ہو کے انصاف کرنے لگیں گے، ان اداروں نے اگر لوگوں کا خیال ہو کہ بیوروکریسی ہے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، ویسے اگر لوگوں کا خیال ہو کہ مذہبی طبقہ اچانک خود اعلیٰ اخلاق کا حامل ہو جائے گا اور وہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ محنت کا لگتا ہے. انبیاء سے لے کے آج تک جتنے نظام آئے ہیں، ہر نظام میں محنت کر کے، کوشش کر کے، تردد کر کے، لڑائی لڑ کے آپ اپنے سماج کو دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. سیاستدان کیونکہ کلیم کرتا ہے، باقی کلیم نہیں کرتے. سیاستدان تو کہتا ہے نا مجھے ووٹ دیں، مجھے آگے لگائیں، میں کام کرنا چاہتا ہوں، تو اس کی ذمہ داری اتنی بڑھ جاتی ہے. لیکن سیاستدان اکیلے پہ سب کچھ نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ سماج نے اس کو ووٹ دے کے اس کی قابلیت اہلیت جو ہے دیکھ کے اس کو ووٹ دینا ہے، اس کو وہاں بھیجنے کے بعد بھول نہیں جانا، اس پہ دھیان رکھنا ہے. تو آپ کے دی ہوئی طاقت کا استعمال غلط تو نہیں کرنا. اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس کو پہلے بھیجا تھا کیا وہ سہل تھا، اس کا کردار درست رہا، اور اگر درست نہیں رہا اور پھر چنا، پھر گیا پھر چنا. یہ میں اوورسیز سے بھی کہوں گا، یہ یوتھ سے بھی کہوں گا کہ بار بار آزمائے ہوئے کو آزماتے رہیں گے تو کیا تبدیلی. لوگوں کے کردار دیکھیے، اہمیتیں دیکھیے، قابلیتیں دیکھیے، پھر ان کا چناؤ کیجیے. جماعتیں ہوں یا اسمبلیاں، ان میں لوگ ہی جاتے ہیں، جیسے لوگ جائیں گے ایسی جماعتیں ویسی. تھینک یو ویری مچ.